تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محنت کی دونوں طبقوں پر، لیکن کوئی صحیح رائے قائم نہ ہو سکی ان لوگوں کی، اور روایات میں آتا ہے کہ 4000 بندے حضرت ہود علیہ السلام کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے۔ اس سے آگے محنت رنگ نہیں لائی اور ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام تنگ ہوئے اور ان سے یہی فرمایا کہ بھائی فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں اپنا تبلیغ کا کام پورا کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر دوسرے لوگ لے آئے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرے رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اب جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو اتنی بڑی ترقی یافتہ قوم، دنیا میں مہذب قوم تھی، ایک باقاعدہ سلطنت تھی ان کی، تو اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا آرڈر آیا نا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی بہت سخت عذاب سے۔ یہاں عذاب کا تذکرہ نہیں، دوسری صورتوں میں عذاب کا تذکرہ ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُوبًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، قرآن کہتا ہے کہ عاد پر ہم نے ہوا بھیجی 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں، حسوما، ہوا مسلسل تھی، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، آپ دیکھ سکتے تھے کہ کیسے گرے ہوئے پڑے تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یوں لگتا تھا جیسا کھجور کے تنے جڑوں سے اکھڑ کر گرے ہوں، بہت قداور قوم تھی۔ قرآن نے ان کو اعجاز نخل کہا ہے، کھجور کے تنے، اس کا مطلب کہ بڑے لمبے قد تھے ان لوگ، کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ اسی وادی احقاف میں ہمارا گزر ہوا ایک دفعہ، تو میرے ساتھ کہتے ہیں عرب تھے، تو ایک جگہ پر ہوائیں چلیں، ہوا کا طوفان چلا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ریت کا پہاڑ ایک جگہ سے ہوا کے دوش پر اٹھا اور دوسری جگہ پر پہاڑ بن گیا۔ ریت کا پہاڑ اٹھا، ہوا نے اس ریت کے پہاڑ کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا۔ اور یہ تاریخ میں کئی واقعات اس قسم کے ملتے ہیں کہ ایک قوم رات کو سوئی اور صبح کو اس کے نشانات ہی نہیں تھے، وہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ سالوں کے بعد جب انہی پہاڑوں نے ریت کے نے جگہ بدلی تو نیچے سے پوری بستی اور کھنڈرات کی شکل میں پوری بستی نظر آئی۔ یہ احقاف کی بات اس انگریز نے لکھی ہے کہ میرے ساتھ جو عرب تھا اس نے گھوڑے کو بھگایا اور دور ہمیں لے گیا، کہنے لگا یہاں تو ہم ریت کے اندر دھنس جائیں گے، یہ قدرتی ہوا وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے چلتے ہوئے دیکھی۔ تو کہاں یہ کہ ان پر جو عذاب آیا وہ تو پورے 7 دن 8 راتوں تک مسلسل تیز ہوا چلتی رہی، اور کہتے ہیں اس ہوا میں قدرت نے یہ بھی تاثیر رکھی تھی کہ وہ جیسے ہی ناک کے اندر گھستی تو پورے اندر انسان کو بیمار کر دیتی تھی، انسان بے حال ہو جاتا تھا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق بھیجی اور اس مخلوق نے ان کو دفاع کا موقع نہیں دیا کہ چلو اپنا کوئی ہاتھ پیر مار سکے، کوئی ہاتھ پیر نہ مار سکے، اور کھجوروں کے تنوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اچھا، اللہ فرما رہے ہیں تلک عاد جحدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، دیکھو یہی عاد کی قوم تھی۔ اس عاد کے واقعات عرب، مکے کے عرب کے زبان زد تھے، مکے کے عربوں کے پاس بھی یہ واقعات پہنچے ہوئے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ عاد کی قوم کس طرح ہلاک ہوئی ہے۔ واقعات نسل در نسل چلتے آتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا۔ یہاں لفظ رسولوں کا ہے، جمع کا لفظ آیا ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے پاس ایک رسول نہیں آیا صرف حضرت ہود علیہ السلام، بلکہ اور بھی نبی آئے۔ اور کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نہیں، آئے تو ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام ہی تھے، البتہ ایک
حضرت ہود کا انکار، ایک کا انکار سب نبیوں کا انکار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی ایک نبی کو نہ مانے تو اس نے سمجھنے سب نبیوں کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ کی توحید کے، اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار سب نبی تھے، سب نبیوں کی دعوت مشترکہ تھی۔ اگر ایک کی دعوت کو تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو بھی تم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر ظالم اور سرکش کی بات کو مانتے رہے۔ دیکھیں نا، صاف الفاظ میں موجود ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، ظالموں اور سرکشوں کی باتوں کو مانتے رہے۔ آج کے علماء یا کسی دور کے علماء جب ظالموں اور جابروں کی مخالفت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، ملاؤں کو، ان ملاؤں کو ہوا کیا ہے، ان کو کوئی تخت چاہیے، ان کو کوئی حکومت چاہیے کیا، یہ حکومت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کیا؟ یہ نہیں سمجھتے عوام کہ ظالم سے بغاوت کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ ہم ظالم کے حکم کو نہیں مانیں گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ ہمارا منشور، یہ انبیاء کرام کا منشور ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ ہر پیغمبر نے للکارا ظالم کو کہ چھوڑ دو ظلم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم چلاؤ۔ اگر کوئی عالم کھڑا ہو جائے، لوگوں کی ذہنیت اس طرح بگڑ چکی ہے۔ اب ہمارے لوگ، ہمارے زمانے میں میڈیا نے جھوٹ بول بول کر لوگوں کا ذہن اتنا بگاڑا ہوا ہے کہ صحیح بات کو بھی غلط سمجھنے لگے ہیں ہم لوگ۔ اصل تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر اہل ایمان کا فرض ہے وہ کہ وہ ظالم سے بغاوت کریں۔ بھئی جب اللہ کا حکم یہ ہے تو تم اللہ کا حکم کیوں نہیں مان رہے، اللہ کا حکم کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ یہ ہر آدمی کا کام ہے، میرا صرف آپ کا نہیں، صرف مولویوں کا نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت کا سبب بنے یہ لوگ، اور انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں میں دو خرابیاں بہت بڑی جو تھیں۔ ایک خرابی یہ تھی کہ یہ توہم پرست، بت پرست، مشرک، ہر کسی کو خدا ماننے والے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بزدل ہوتا ہے، کنگلا ہوتا ہے، کنگلا۔ اندرونی طور پر یہ آدمی خالی ہوتا ہے، ہر کسی کو ہاتھ جوڑنے والا، ہر جھنڈے کو دیکھ کر اس سے ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو رنگین جھنڈا ہے، ماشاءاللہ بڑا جھنڈا ہے نا۔ کسی رنگین قبر کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ کوئی بڑا اندر جو ہے نا، بڑی شخصیت اس کے اندر پڑی ہوگی میری مرادیں پوری کرنے والی، اور رنگین قبر کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، بڑے رنگین جھنڈے کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے اس سے۔ میں نے شاید آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک قبرستان تھا، اس قبرستان میں لوگ کہتے تھے کہ اس قبرستان میں اندر جو جاتا ہے نا رات کو وہ واپس نہیں آتا۔ تو دو نوجوانوں نے آپس میں شرط لگائی، اس نے ایک نے کہا میں جاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کیل لے جاؤ، ایک کیل بنائی، کھونٹا بنایا اس کا لکڑی کا، کہ یہ لے جاؤ اور قبرستان میں تم گاڑ کر آ جاؤ، ہم صبح کو دیکھیں گے کہ واقعی تم نے وہ لگا دیا، ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے۔ وہ آدمی گیا اور جا کر بیٹھا اور ہتھوڑی لے کر گیا تھا، وہ کھونٹا بیٹھ کر ٹھوکا زمین میں، اور جب اٹھنے لگا تو اس کی اپنی قمیص وہ کھونٹے کے اندر آ چکی تھی، اپنی قمیص جو تھی نا وہ کھونٹے کے اندر وہ پھنسا جو۔ اب جب اٹھا نا تو اس نے دیکھا کہ مجھے تو پکڑ لیا پیر نے، اس نے سمجھا کہ میں تو پکڑا گیا، اب تو میں واپس گھر نہیں جا سکتا، وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب کافی دیر گزری، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، لڑکوں نے سوچا کہ کیوں واپس نہیں آیا، تو وہ خیر خبر لینے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ پھنسا ہوا ہے، اور جب اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی اپنی قمیص پھنسی ہوئی تھی اندر۔ دیکھو میرے بھائی، کام تو سب کے ہوتے ہیں، اگر ہندو ہمارے حساب سے غلط ہے تو اس کے کام کون کرتا ہے؟ اس کے کام اللہ کرتا ہے یا اس کے بت کرتے ہیں؟ آپ اور میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے کام ان کے بت کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے کام بت کرتے ہیں۔ اگر ان کے کام نہیں رکتے تو کیا مطلب وہ سچے ہیں؟ اگر ان کے کام نہیں رک رہے، ان کے کام چل رہے ہی رک رہے ہیں، اگر ان کے کام رک جائیں تو پھر تو مسلمان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے تم سچے ہو، ہم غلط ہیں، بھائی ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، ہمارے بت جو ہیں وہ کوئی کام، ان کے کام تو ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کا کام ہو جانا یہ دلیل ہے اس کے سچے ہونے کی، تو شیطان کے سب سے بڑے کام شیطان کے ہو رہے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے اجازت لی ہوئی، اللہ مجھے طاقت دے دے اتنی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، شیطان بندوں کو گمراہ کر، صحیح ہے، پھر سب سے بڑا تو وہ ہے۔ اللہ نے
انسان کے اندر وجدان کی ایک قوت رکھی جسے وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اندر ایک خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ جبری طور پر محبوب ہے، یہ یاد رکھیں، جبری طور پر اللہ محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے، کیسا ہی گرا ہوا انسان ہو، کیسا ہی گناہگار مرا ہوا ہو، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں ضرور ہے۔ ہاں دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محب بھی ہیں، لیکن یہ اختیاری ہے، یہ انسان کی مرضی پر ہے کہ اگر بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، نہ بنے اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب زبردستی ہے، مجبور ہے انسان کے اللہ کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ بندے کے ساتھ محبت تب کرتا ہے جب بندہ اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، صاف الفاظ میں موجود ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت بندے کے ساتھ تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ اب غیروں کا ہوا ہے، غیروں کو نذرانے دے رہا ہے، غیروں کے آگے جھک رہا ہے، غیروں کی پرستش کر رہا ہے، غیروں کی اطاعت کر رہا ہے، تو یہ کیسے بندہ اللہ کا محبوب بنے گا؟ رہے کام سب کے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، کسی کا کام نہیں رکتا۔ اگر کافر کا، مشرک کا کام رک جائے تو وہ مشرک رہے گا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی نہیں ہوگا مشرک سے، کبھی نہیں کرے گا اگر اس کے کام رک جائیں تو۔ لیکن اللہ نے یہاں ہماری مرضی رکھی ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اللہ کو اپنا محبوب بناؤ یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو محبوب بناؤ اور ان کے پیچھے دھکے کھاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین ایمان کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر